صحیح بخاری میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، فرمایا اللہ کی قسم میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، یعنی اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار فرما رہے ہیں، حالانکہ استغفار تو ہم جیسے لوگ کریں تو سمجھ آتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ حضور کا استغفار کیا ہے؟ ایک تو اپنی امت کے لیے معافی طلب کرنا، دوسرا اللہ کی بارگاہ میں اپنے درجات کو مزید بلند کروانا، یعنی ہر لمحہ اللہ کا قرب مزید ہو، حالانکہ حضور جیسا قرب کسی اور کو میسر آ ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی مقام عبدیت یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ اللہ کی بارگاہ کے مزید قریب ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کا مزید قرب چاہتے ہیں۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ توبہ کے لیے پہلی چیز یہ شرط ہے کہ انسان اعتراف جرم کرے۔ اگر انسان اپنے آپ کو غلط سمجھے ہی نہ تو اس کی توبہ تو توبہ ہی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو غلط سمجھے، اور وہ غلطی کیا کیا ہو سکتی ہے؟ وہ عبادت میں ہو سکتی ہے، مثلاً عبادت میں تساہل۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ہماری اول تو نماز یا کوئی بھی عبادت اس طرح کی عبادت ہی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، اس میں بھی بس جلدی جلدی میں عجلت میں لوگ پڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر عبادات کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی کر دی، کسی سے اونچا بول دیے، کسی کو ڈانٹ دیا، کسی پر بلا وجہ سختی کر دی، یا کسی سے بد کلامی کر دی، کسی کی غیبت کی، کسی کی کردار کشی کر دی، جو کہ آج کل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ ذرا بتلاؤ تو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ مفلس وہی ہے جس کے پاس درم اور دینار نہ ہو، یعنی عام طور پر تو یہی مفہوم ہے اس کا۔ حضور نے فرمایا میری مراد یہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، حالانکہ اس نے دنیا میں عبادات بھی کی ہیں، بہت سارے اچھے کام کیے، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضور نے فرمایا اس کا سبب یہ ہوگا کہ دنیا میں اس نے بہت سارے لوگوں کی حق تلفیاں کی ہوں گی، کسی سے اس کا حق چھینا ہوگا، کسی کو تنگ کیا ہوگا، ماں باپ کو ان کے حقوق نہیں ادا کیے ہوں گے، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو بدسلوکیاں کی ہوں گی۔ اس تنگی اور تکلیف کے سبب جو اس نے دوسروں کو پہنچائی تھی، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لوں گا، جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا مفلس شخص وہ